بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح معاشرہ کے لیے جو بھی جد و جہد کی جائے، جو بھی نظام ہو، اس میں غالب پہلو یہ ہونا چاہیے کہ امت کے افراد کو سنت کی عظمت اور محبت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اتنا زیادہ آدمی اتنا زیادہ سنت کی عظمت و محبت ہوگی، جتنا زیادہ سنت کی طرف رجحان ہوگا اور آدمی سنت کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے اسباب غیر سے پیدا فرما دیں گے۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب سنت کا معاملہ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تمام سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ جس معاملے میں ہر شعبے کی سنتیں ہیں، آپ کا طریقہ نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق کریں گے تو اصلاح معاشرہ میں اصلاح بھی ہوگی، اور جہاں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہاں محبت کا ماحول بھی بنے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ نفرت ختم ہو اور آپس میں محبت پیدا ہو اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ سنت ہی کا پہلو ہے۔ ہم کوشش کر کے، محنت کر کے ان تمام سنتوں کو زندہ کریں جو سنتیں علماً و عملاً متروک ہو رہی ہیں، چھٹتی چلی جا رہی ہیں، امت کو اس کی طرف دھیان و توجہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے طریقے کو، اپنی سنت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، تاکہ امت کے دل میں سنت کی اہمیت اور عظمت بیٹھے اور اس کو اختیار کریں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں، علمی طور پر بھی اس کی جد و جہد ہو اور عملی طور پر بھی، علم و عمل دونوں اس طرف توجہ کریں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث پاک میں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو اختیار کیا، اس کو اپنا محنت کا میدان بنایا اور خود جد و جہد کی اور دوسروں کو اتری طرف متوجہ کیا۔ تمسک کے معنی یہی ہے، استدلال، اس کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو سمجھنا اور کرنا، یہ سب تمسک کہلاتا ہے، تمسک۔ اور سنت ہو، طریقے سنت کو جو شخص اختیار کرے گا، ایسے زمانے میں عند فسادی امتی، جب میری امت کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ فساد آج کل ہے کہ نہیں؟ کتنا فساد پھیلا ہوا ہے، کس قدر جہالت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں، ہم غیر مسلمین کو کیا کہیں، غیر قوموں کو کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہر شخص اس کا جائزہ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہماری نافرمانی کا معیار بغاوت و سرکشی تک پہنچا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں مگر باغی اور سرکش بن کر۔ یعنی نعمتوں تو اللہ کی ہیں، آنکھ کس نے دی ہم کو، دماغ کس نے دیا، کان کس نے دیے، ہمارے ہاتھ پیر دل و دماغ اور سارے اعضاء کی قوت کس نے دی ہے، یہ قوتیں کیسے محفوظ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک تسلسل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نعمتوں کا تسلسل
کو بھی سامنے رکھنا ہے، تبھی تو منعم سے محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، کسی معاملے میں محبت کی کمی کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، محبت جس معیار کی ہونی چاہیے نہیں ہوتی، اس وجہ سے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت زیادہ سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ جب اس نعمتوں کو سوچو گے، ان نعمتوں کو، تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس غور و فکر کے بعد پیدا ہوگی۔ یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ محبت تک پہنچنے کا۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کی نعمتوں میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ معقولات کی فہرست دیکھیے اور مشروبات کی فہرست دیکھیے اور ان کی لذتوں کو آپ دیکھیے، کیسی کیسی لذت اللہ تعالیٰ نے معقولات میں رکھی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں۔ بعض قسم اجناس، جنس ہوں، بعض قسم پھل ہوں، جس طرح بھی ہوں، جو بھی ہمارے کھانے پینے میں آتی ہیں معقولات و مشروبات، ان میں کیسی لذتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کھانے میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح تم سوچو گے اللہ کی نعمتوں کو، کھانے پینے کی نعمتیں ہمہ وقت ہمارے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت ہیں، تو جب سوچو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا اپنے دل میں، تو جب ہم اس نسخے کو استعمال کریں گے تو ہمارے دل میں بھی محبت آئے گی اللہ تعالیٰ کی، یا نہیں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح نعمت۔ تو آج کل ہمارے اندر کتنی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہیں، اس لیے اصلاح معاشرے کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ایسے حالات میں جب اتنا فساد امت کے اندر آ گیا ہے کہ غیر قومیں تو ہیں ہی ہیں، ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہی تو ہے فساد ماحول کا۔ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہو اور معاشرے کی اسلامی اصول پر اصلاح کی جائے، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کا سب سنت کے مطابق ہو جائے، تو پھر وہاں تو امن ہی امن ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پہلے سنت کی عظمت و محبت کو اپنے دل میں اتارو اور دوسروں کو سمجھاؤ کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، اور خصوصاً وہ سنتیں جو مٹ چکی ہوں، لوگ جانتے بھی نہیں ان کو، علماً متروک اور عملاً متروک۔ جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کا ہے گا۔ تو ایسے حالات میں جب تم تمسک کرو گے اور سنتوں کو اختیار کرو گے، سمجھاؤ گے، شغف تمہارا ہوگا یہ، تو کیا ہوگا فائدہ؟ ایسے شخص کو جو ایسی جدوجہد کرتا ہو، تو امت کے فساد کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا جدوجہد کرنے والا کسی ایسی سنت کو زندہ کرے جو سنت علماً و عملاً متروک ہو گئی ہے، تو اس کو اجر کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ اس محنت کا کیا صلہ ہے اس کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صلہ بھی تو رکھا ہے اعمال پر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اس عمل کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، ایک شہید 100 شہیدوں کو جو ثواب ملتا ہے جہاد میں، جدوجہد پر اللہ تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت، اسلام کی اشاعت کے لیے، بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، 100 شہیدوں کے برابر ایک سنت زندہ کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اس سے سنت کی عظمت و محبت ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے ایسے میں مثال کے طور پر ہی عرض کروں، ذہن میں آئی بات، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک سنت ہمارے اندر سے بالکل ہی متروک ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید علماً تو خیر ہیں جاننے والے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی مٹ جائے، علماً تو زندہ رہتی ہے، لیکن عملاً متروک ہو جاتی ہے، اور اس کا ترک مشاہدے میں آتا ہے۔ اہل علم حضرات جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اس کا ترک دیکھا گیا، آپ نے مشاہدہ کیا۔ میں نے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک ہدایت، اور بہت تاکیدی ہدایت ہے، فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالی، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے۔ تو تاکیدی حکم ہے، جس کا ترجمہ
عربی کے ان الفاظ کا کیا جاتا ہے ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے۔ آگے پھر اس کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے منع کیا جا رہا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، اس لیے کہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ جب تم بائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو گے تو اس کا اثر یہ ہے کہ تمہارے اندر شیطنت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تم کو لے جائے گا۔ شیطان کی یہ خصلت ہے، شیطنت پیدا ہوگی۔ تو شیطنت کیا ہے؟ شیطنت معنی ہے نافرمانی۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو راندے درگاہ ہوا۔ تم اس کی حرکت کو اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہرگز ہرگز لا یاکلن، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی بائیں سے۔ آپ دیکھیں میں نے مشاہدہ کیا ہے، کھانا تو کھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے، مثلا بہت سے اہل علم کو میں نے دیکھا ہے کہ جب پانی پینے کا نمبر کھانے کے درمیان میں آتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں گلاس۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں باقاعدہ، بائیں ہاتھ سے چائے، اہل علم کو بھی دیکھا ہے بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، اور کھانے کے درمیان میں بائیں ہاتھ سے پینا تو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ یہ سنت متروک ہوئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تاکیدی حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پوچھا ایسے ہی، بائیں ہاتھ سے دیکھا میں نے کہا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے کیوں آپ پانی پیتے ہیں؟ عام سوال تھا، کسی شخص کو خاص کو مخاطب کر کے نہیں، بھائی جو پانی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں لوگ، تو بائیں ہاتھ سے کیوں پیتے ہیں؟ جبکہ حضور کی تاکیدی ہدایت ہے کہ دائنا ہاتھ استعمال کرو کھانے پینے میں۔ تو کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم دائنے ہاتھ سے تو کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے انگلیوں میں کھانا لگا ہوا ہے، تو ہم گلاس کو دائنے ہاتھ سے پکڑیں گے تو گلاس گندا ہو جائے گا۔ یہ جواب دیا، گلاس گندا ہو جائے گا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری سمجھ کتنی زیادہ گر گئی ہے، کس درجہ ہمارے اندر گراوٹ ہے کہ ایک طریق مسنون کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ گندگی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے پینے کو سنت کہا ہے، اور ہم اس سنت کو گلاس ہاتھ میں لے کر لگے گا تو ہم اس کو گندا کہہ رہے ہیں۔ اس طرف دھیان نہیں ہے کہ گلاس تو گندا ہو رہا ہے، لیکن ایک سنت کی خلاف ورزی کرنے سے دل و دماغ گندے ہو رہے ہیں۔ گلاس تو دھل جائے گا پانی سے، وہ صاف ہو جائے گا، لیکن دل میں جو سنت کی مخالفت کر کے جو ظلمت آتی ہے اور گندگی آتی ہے وہ کیسے جائے گی؟ اور پھر قابل افسوس بات یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے، اور گلاس میں لگے گا تو گندا ہو جائے گا، تو آپ گویا گندگی کھا رہے ہیں۔ یہاں تک سوچیے آپ، یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ گلاس میں جب وہ کھانا لگا ہوا ہاتھوں کا گندا ہو گیا تو اسی انگلیوں کے ذریعے سے ہاتھ سے تو ہم نے کھانا کھایا ہے، تو گلاس گندا ہو جائے گا تو ہمارے پیٹ میں جو کھانا گیا ہے انگلیوں سے لگ کر اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو گندا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے یہ کر رکھا ہے کہ سنت کو ترک کر کے، تو ایسے موقع میں اس سنت کو کوئی زندہ کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے، اپنے بچوں کو بچپن سے اس کا عادی بنائے کہ وہ ہرگز ہرگز بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے نہ پائیں۔ آپ بچوں کو دیکھیں گے، آپ کے بچے آپ کے سامنے کھانا کھا رہے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ بچہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اگر ہاتھ بڑھائے گا تو وہ بائیں ہاتھ بڑھائے گا، سامنے بیٹھا ہوا بچہ بائیں ہاتھ بڑھائے گا۔ اور اکثر بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ بائیں ہاتھ ہی بڑھاتے ہیں زیادہ تر، کہ ان کی ابتدا ہوتی ہے، ان کو تو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بائیں ہاتھ بڑھانے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سامنے بٹھایا، سامنے کے کھاؤ، تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا دائنا ہاتھ یہ ہے، اور ہمارے سامنے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس دائنے ہاتھ کے سامنے اس کا کون سا ہاتھ ہے؟ بایاں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ کو سامنے اٹھاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے سامنے والا ہاتھ بایاں اسی کو اٹھاتا ہے وہ، اور بچے اس طرح بائیں ہاتھ سے استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بچپن سے وہ عادت ہوتی ہے، وہی آگے چلتی رہتی ہے۔ ہمارے بعض بچوں میں یہ زیادہ تھی حرکت، جلدی سے اصلاح نہیں ہو رہی تھی، بہت مشکل، تو میں نے یہ کیا کہ کھانے کے وقت میں ان کے بائیں ہاتھ باندھ دیا تاکہ وہ بندھا رہے دائنے ہاتھ سے کھائے۔
تو ایک تدبیر ہے ان کی عادت کو درست کرنے کی، اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس سنت کا حال ہوا کھانے پینے کے لحاظ سے۔ اب کھانے ہی کے سلسلے میں دیکھیے، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ دسترخوان بچھاؤ اور دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور ہاتھوں کو دھو۔ دونوں ہاتھوں کا دھونا کھانے سے پہلے بتایا گیا ہے۔ الوضوء قبل الطعام، حضور کی حدیث ہے، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ سنت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹوں تک دھونا۔ یہ ہے گٹا، ہڈی ہوتی ہے۔ میں نے علماء کو دیکھا ہے کھانا کھاتے وقت پانی انگلیوں پر ڈالا اور اسی طرح انگلیاں دھو لی، سنت ادا ہوئی، سنت پر عمل ہوا۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں ایسے انگلیاں ہاتھ میں پانی ڈالا، یہ مشاہدہ ہے میرا، یہ کھانا کھانے کے لیے ایک ہاتھ دھو لیا کھانا۔ سنت ترک ہوئی کہ نہیں ہوئی، متروک ہوئی کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ ہاتھ دھونے کی سنت کھانا کھانے سے پہلے ہمارے دل میں اس کی عظمت ہی نہیں ہے اور جانتے بھی نہیں ہیں، تو علماً بھی متروک ہوئی اور عملاً بھی متروک ہوئی، اس کے خلاف ہوا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے میری سنت سمجھ کر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے گا، اس طرح میری سنت کو اپنائے گا، تو اس کا فائدہ بتا دیا۔ اس لیے ہم لوگ لالچی ہیں، لالچ ہماری فطرت میں ہے۔ جس طرح پیسے کا لالچ ہے، ایسے ہی دیندار کو نیکیوں کا لالچ ہوتا ہے اور دوسرے فوائد کا لالچ ہوتا ہے۔ تو ہماری فطرت کو سامنے رکھ کے حضور نے آگے فرمایا، وہ کیا ہے؟ الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ فقر و فاقہ، محتاجی، اس کو دور کر دے گا۔ آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں اور اپنے فقر و فاقے میں بھی مبتلا ہیں، اپنے فقر و فاقے کو دور کرنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، اس طرح تدبیر کریں، اس طرح یہ کریں تو ہماری تنگی دور ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنے سوچ سے اس کے لیے تدبیریں کر رہا ہے۔ تو اپنی انسانی سوچی ہوئی تدبیروں میں کوئی لازمی ہے کامیابی؟ کبھی کامیاب ہو جائے گا، کبھی ناکام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب میں یہی رکھا، یہ ہے تمہارا، اسباب کو اختیار کرو تو آگے نفع کی توقع رکھو۔ تو اس میں تو ناکامی اور کامیابی دونوں کا ہے معاملہ، ناکامی کا بھی احتمال ہے۔ لیکن حضور کی سنت پر جو یہ عمل کرے گا، تو حضور نے جو فرمایا کہ فقر و فاقہ دور کرنے والی، تو اس میں کوئی احتمال ہے؟ نہیں دور ہوگا فقر و فاقہ۔ آپ عمل کیجئے، فقر و فاقہ دور ہوگا۔ حضور نے جو فائدہ بتا دیا ہے وہ تو قیامت تک کے لیے ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جس وقت یہ عمل کرو تو اپنے دل و دماغ میں اس کا استحضار کر لو، بلکہ بہتر ہے کہ اپنی زبان سے تلفظ کر لو اور یہ سوچ کر کہ میں دونوں ہاتھ اس طرح کیوں دھو رہا ہوں، ایک سوال قائم کرو اپنے سے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تو کیوں دھو رہے ہو؟ اس لیے اس طرح دھو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ نے اس کا یہ فائدہ بتایا ہے۔ تو سنت کے استحضار کے ساتھ اس کو اختیار کریں گے، وہ فقر و فاقہ آپ دیکھیں گے بتدریج دور ہوتا چلا جائے گا۔ فقر و فاقہ دور کرنے والا کون ہے؟ ہماری تدبیر دور کرتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ فائدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو میرے نبی کے اس طریقے کو اختیار کرے گا تو میں اس کے فقر و فاقے کو دور کر دوں گی۔ تاثیر سب اللہ تعالیٰ ہی نے تو رکھی ہے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے کہ یہ سنتیں متروک ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان سنتوں کا کوئی چرچا نہیں ہے، معاشرے میں اس کا عموم نہیں ہے۔ بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ ایک گھر میں 10 فرد ہیں اگر، تو 10 کے اندر یہ سنت ہونی چاہیے تھی۔ تو اسی میں ہمارا حال یہ ہے، یہ سنت متروک۔ پھر آگے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو بتایا گیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ بھول جانا ہماری فطرت میں داخل ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت کو ظاہر فرمایا ہے کہ تمہارے اندر غفلت و نسیان ہے، کبھی تم بھول بھی سکتے ہو بسم اللہ پڑھنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو کھانے کے درمیان میں جب یاد آئے تو بھی بسم اللہ پڑھو، لیکن اس وقت بسم اللہ والا برکت اللہ جو ابتدا میں پڑھا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے الفاظ فرمایا آپ نے کہ پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ،
ہم سے غفلت ہوئی، ہم بھول گئے، لہذا اے اللہ ہم آپ کا نام اپنے کھانے کی ابتدا میں بھی اس کی برکات کے محتاج ہیں اور اس کے آخر میں بھی برکت کے محتاج ہیں، شروع سے آخر تک ہمیں وہ برکت عطا فرمائیے۔ کھانے میں برکت کا سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کھانے سے پہلے ایک دعا مسنون ہے، ایک تو بسم اللہ ہے، پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ والا برکت اللہ، ایک دعا مسنون ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب کھانے کی نعمت سامنے آئے تو اس وقت ایک دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ کھانا ہی ہمارے سارے اعضاء کی اور ان اعضاء کے اندر جو قوتیں ہیں ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ کھانے سے قوت و طاقت پیدا ہوگی اسی کے ذریعے سے سارے کام ہم کریں گے۔ جب ان کا استعمال کریں گے تو طاقت جو پیدا ہوگی اسے اسی نوع کے کام ظاہر ہوں گے۔ تو آپ نے دعا تعلیم فرمائی، یہ دعا کرو، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا۔ ہم برکت کے محتاج ہیں، اس لیے دعا تعلیم ہوئی کہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ آپ نے جو ہم کو یہ رزق عطا فرمایا ہے، فیما رزقتنا، اس برکت عطا فرمائیے، بارک لنا، برکت عطا فرمائیے۔ اس میں دعا کی تعلیم کی گئی تو کھانے کے شروع میں ہم نے پہلے یہ دعا پڑھ لی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اور کھانے کے بعد جو قوت ہوتی ہے اسی پر سارا اعمال کا دار مدار ہے۔ اگر اعمال سیئہ ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں تو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور اگر طاعت کی طرف پیدا ہونے والے کی اسٹیم تیار ہوئی ہے، کھانے سے قوت پیدا ہوئی ہے، وہ اسی طرح ہوتی ہے سنتوں کا اہتمام سے، تو تم کو طاعت کی طرف لے جائے گی۔ تو جہنم کی طرف لے جانا تو خطرناک ہے، اس لیے ایک جملہ اور فرمایا، وقینا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کھا کر قوت حاصل کریں اور اس کے بعد آپ کی نافرمانی کریں، اور نافرمانی ہم کو جہنم تک پہنچا دے۔ کھانے کے ابتدائی میں اس کا استعدار کرا دیا گیا کہ پہلے برکت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرو۔ آج ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کیا؟ اللہم بارک لنا فیہ، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرو، یہ سنت ہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد پھر دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، جو دعا ہے کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں؟ اور کھانے کے بعد اور بھی بعض دعائیں بعض روایت میں منقول ہیں، مگر نہ ابتدا میں اہتمام ہے ان دعاؤں کا اور نہ آخر میں ان دعاؤں کا اہتمام ہے۔ جب ہمارا کھانا طریق سنت کے مطابق نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا سنت کے مطابق ہے، نہ اس کا وسط سنت کے مطابق ہے، اور نہ انتہا سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہمارے اندر کیسے وہ صلاحیت و استعداد پیدا ہوگی، کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جس طرح تم نماز کے لیے نیت کرتے ہو، روزے کی نیت کرتے ہو کہ کل کو روزہ رکھنا ہے، اس کی یہ نیت ہے، نماز پڑھتا ہوں یہ نیت اس کی ہے، کھانے میں بھی کیا نیت کرتے ہو پوچھا ہے، کیا نیت کرتے ہو؟ نیت معلوم ہی نہیں ہے، بہتوں کو تو نمازی کی سے ہی نیت نہیں معلوم کیا ہے، اور نیت ہی ایسا ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو فرمایا کس نیت سے کھانا کھاؤ، کھانے کی میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ تو فرمایا تقوی علی الطاعت، یہ نیت ہو کہ اللہ ہم آپ کا دیا ہوا رزق اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت و قوت پیدا ہو جائے، جو پہلے سے ہے اس میں ترقی و اضافہ ہو، تاکہ ہم آپ ہی اطاعت و فرما برداری زیادہ سے زیادہ کریں۔ تقوی علی الطاعت، جس عمل کے شروع میں جو نیت کی جاتی ہے اس نیت کا اثر بھی اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت ہی تقوی علی الطاعت کی نہیں ہے تو طاعت کہاں سے وجود میں آئے گی؟ کھانا پیٹ بھرنے کی نیت ہے، پیٹ بھر گیا، پانی پیا، پیاس میں پانی بھی پینے کا ہم کو سلیقہ نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں کیا، کھانے سے فارغ ہوئے، جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس برتن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ برتن میں کھانا کھایا، کتنا حصہ رزق کا اس میں چھوڑ دیتے ہیں، برتن کو چاٹتے نہیں، صاف نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارا رزق کا حصہ نالیوں میں دھل کر ضائع ہوتا ہے، نالیوں میں جاتا ہے۔ ہمارے عمل سے رزق کی ناقدری ہوئی کہ نہیں؟ اور حالت ہماری یہ ہے، ہمارے ذہنی گندگی کا حال یہ ہے کہ ہم پلیٹ کو اس لیے نہیں چاٹتے ہیں
کہ اب اس کو چاٹنے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھانے والے، برتن کو صاف کریں گے، چاٹیں گے، تو یہ ہمارا عمل ہماری ذلت کا سامان، آپ کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اس کو برتن کو چاٹ کر نہیں کھاتے ہیں. کتنے کھانے والوں کو میں نے دیکھا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنا حصہ رزق کا لگا رہ گیا، انہوں نے چاٹا نہیں. ایک ذہنیت تو یہ گندی کہ اس کو چاٹیں گے تو اس طرح ہماری ذلت و رسوائی کی بات ہے. اور دوسرا، ہمارے اس عمل سے رزق کا جو حصہ ضائع ہوا، وہ رزق کا ہم نے اکرام نہیں کیا. ہمارے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ نالیوں میں گیا، بہا گندگی میں. رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ساری زندگی کا دار و مدار ہمارا اسی کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق کی اہمیت کو اور اس کے استعمال کے طریقے کو کتنی اہمیت بتائی ہے. فرمایا کہ دیکھو، جب تم برتن کو جس میں کھا رہے ہو اگر اچھی طرح چاٹ کر صاف کر لو گے اور اس میں رزق کا کوئی حصہ لگا نہیں رہے گا، تو تمہارا یہ عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تم نے اللہ کے رزق کا اکرام کیا. اکرام رزق ہوا کہ نہیں؟ ضائع نہیں ہوگا، کہیں نالیوں میں بہہ کر نہیں جائے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جب اس طرح برتن کو صاف کر لو گے تو برتن تمہارے لیے زمان حال سے 2 دعائیں کرے گا. ہم جانتے ہیں کچھ برتن دعا کرتا ہے، کھانے کی آدمی دعا کرتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ برتن جس کو تم نے صاف کیا ہے تمہارے لیے 2 دعائیں کرتا ہے. پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ، جس نے اس طرح کھانا کھایا ہے اور برتن کو صاف ستھرا کر دیا ہے، اس کے رزق میں اس کو برکت دیجیے. ہم نے شروع میں دعا حضور کی تعلیم کی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، دعا کی تھی کہ نہیں؟ اور برتن کو جب صاف کر لیا اچھی طرح، تو اس برتن نے بھی ہمارے لیے برکت رزق کی دعا کی ہے. تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زبان حال سے برتن دعا کرتا ہے. لیکن ہم اس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس سنت کا کتنی اس میں گرفتار ہیں. اور پھر فرمایا کہ دوسری دعا کیا کرتا ہے، جس کے ہم سب لوگ محتاج ہیں، ساری انسانیت محتاج ہے، اور مسلمان تو بدرجہ ہر حال میں اس کے محتاج ہیں. اور وہ حاجت ایسی ہے کہ بغیر اس کے بیڑا پار ہونا ہی مشکل ہے، بغیر اس کے بیڑا پار ہونا ہی مشکل، کامیابی ہی مشکل ہے. دوسری دعا برتن یہ کرتا ہے تزکیہ نفس کی، کہ اللہ جس طرح اس نے صاف کیا ہے مجھے، ایسے ہی اس کے نفس کو رذائل سے پاک و صاف کر دیجیے. نفس کے رذائل تو پاک صاف ہوتے ہیں بزرگوں کی خدمت میں جا کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر رذائل سے آدمی کو نجات ملتی ہے. جبکہ مختلف قسم کی تدبیریں کرنا پڑتی ہیں تب جا کے رذیلہ زائل ہوتا ہے، اسے رذیلہ زائل نہیں ہوتا ہے. لیکن جب برتن دعا کرتا ہے زبان حال سے، تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. محض سنت کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایسے کھانے والے کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، نفس کا برکت رزق بھی حاصل ہوئی اور تزکیہ بھی حاصل ہوا. معمولی بات ہے. ایک تزکیے پر بات یاد آئی، ایک شخص آئے، انہوں نے اپنا ایک بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر رکھا تھا اپنی اصلاح کے لیے. وہ آئے تو مرید کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا حال بتلائے اور شیخ جو تجویز کرے اس پر عمل کرے. تو جس رذیلے کی بھی اصلاح کرنا چاہے گا اس رذیلے کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنا صحیح حال بتا دیا اور جو تجویز کیا گیا اس پر پورا عمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. مسئلے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، مزکی اللہ تعالیٰ، اصل مزکی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. شیخ تو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں، ایک اصل تزکیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. برتن کی دعا پر بھی اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دیتے ہیں. انسان مجاہدہ کرتا ہے رذائل کو دور کرنے کے لیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ فرماتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور علم ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، یہ اس کے ساتھ بھی کبر جڑ جاتا ہے. اسباب کبر جہاں شمار کرائے گئے ہیں وہاں علم بھی اسباب کبر میں سے ہے. کبر پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوا، انہوں نے اپنا مرض ظاہر کر دیا کہ یہ میرا مرض ہے، اس کا علاج فرمائیے. شیخ نے فرمایا آپ بتائی ہوئی تدبیر اور عمل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے متعلق ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ اپنی اصلاح کروں گا، جو بھی ہوگا کریں گے. تو شیخ نے فرمایا کہ جاؤ بازار سے ایک ٹوکرے میں اخروٹ خریدو. اخروٹ کیسے ہوتے ہیں؟ گول گول ہوتے ہیں.
اخروٹ خریدو اور ٹوکرا بھر لو اخروٹ سے، اور شہر کے باب الداخلہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور اعلان کرو، گزرنے والوں کو سناتے رہو کہ جو شخص ایک اخروٹ لے گا اور ایک تھپڑ میرے مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ پیسہ نہیں، بیچنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، حضور نے بتایا کہ وہاں لے جا کر بیٹھو اور یہ اعلان کرو کہ جو ایک دھپ لگائے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو دو مارے گا اس کو دو دوں گا۔ بچوں کو تو بہت اچھا موقع ملتا ہے نا ایسے موقع پہ، بڑے لوگ تو کم متوجہ ہوتے ہیں اسی طرح، بچوں کو تو مزہ آ گیا، بس شروع ہو گیا کام، کوئی ایک مار رہا ہے، کوئی دو مار رہا ہے، کوئی تین مار رہا ہے، اخروٹ لے رہا ہے، جا رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا نتیجہ، اس کا ٹوکرا اخروٹ سے خالی ہو گیا۔ تو فرمایا ان کا کھوپڑا بھی کبر سے خالی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اخروٹ آخری گیا ٹوکرے سے، کبر بھی ان کے دماغ سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ اس طرح رذائل کی اصلاح کی لوگوں نے، ایسے ایسے رذائل کی اصلاح اس دعا میں مضمر ہے، شامل ہے، اور ہم لوگ غافل ہیں اس سے۔ تو میں نے جو شروع میں عرض کیا، میں نے تو ارادہ بھی نہیں تھا اور تاک کی وجہ سے سوچ بھی نہیں رہا تھا کیا کہوں گا۔ تمسک بالسنہ، یہ ایسی سنتیں ہمارے ماحول و معاشرے میں زندہ ہو جائیں تو ہماری اصلاح کا ایک دروازہ کھل جائے گا، اس میں رذائل کی بھی ہماری اصلاح ہوگی، اخلاق و عادات کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح ہوگی، سارے دین کے پانچوں شعبوں میں اس اصلاح کا ظہور ہوگا۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرما دی، اس سنت کی برکت سے ہمارے اندر جب طاعت کی نیت سے ہم نے کھانا کھایا ہے تقوی الطاعت، تو پھر طاعت کی طرف ہی رہنمائی ہوگی، کہیں فرشتے رہنمائی کریں گے، کہیں مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی بھی کسی مخلوق کو متوجہ کر دیں گے، اس مخلوق چرند پرند دوسرے متوجہ کر دیں گے، اس طرح ہو جائے گا کام۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہی ہدایت کے لیے ہمارے رہنمائی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہیں گے تو چرند پرند کسی کو بھی لگا دیں گے، اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی مل جائے گی، ہدایت ہو جائے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں بزرگوں کے۔ میرا فون بول جی، وعلیکم السلام۔ ہاں کیا بات؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کیسے ہیں سب لوگ؟ ہاں ہاں، آج یہاں سے ہے 4 بجے قریب ہے انشاءاللہ۔ شام میں۔ ہاں ہاں، ان کو لکھنؤ میں اتار دیا جائے گا، تم آؤ گے لینے کے لیے اسٹیشن پر، وہ وہاں اتر جائیں گی اور ہم لوگ سیدھے چلے جائیں گے ہر کوئی، یہی نظام ہے۔ ہاں اطلاع بتائیے، کر دیجیے۔ تو ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، پیام انسانیت، پیام انسانیت، تو انسانیت تو اور زیادہ اعلیٰ مقام ہے۔ آگے بڑھ کر بہت سارے ہمارے بھائی ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، مسلمان ہیں، اسلام ہے ہمارے اندر، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انسانیت کی نفی کی جاتی ہے۔ حضرت والا تھانی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کو پڑھیے، جو وہاں جانے والے لوگ تھے، آنے جانے والے، جن کی نقل و حرکت حضرت والا خود ملاحظہ فرماتے تھے، ان کے اخلاق و عادات ساری چیزیں پیش آتی تھی، تو کتنے ایسی جزیات ہیں جس میں فرمایا تھا کہ افسوس ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی۔ اسلام کی بات نہیں، انسانیت، پیام انسانیت بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ جب انسان کے اندر انسانیت آئے گی، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی، انسانیت کے اجزاء اس کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کی بھی اصلاح ہوگی، اور انسانیت جب ہمارے اندر ہوگی تو ان کی بھی اصلاح ہوگی جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلمین ہے۔ ایسا یہ پیام انسانیت ایسا عنوان ہے، ان کی بھی اصلاح ہوگی، غیر مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کل رات میں نے ایک قصہ سنایا تھا نا کہ ایک شخص مجوسی تھا، مصر میں ایک شخص مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والا، مجوسی، ظاہر بات ہے مشرک ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو مجوسی تھا، اور رمضان المبارک کا زمانہ آیا تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کا ایک
ماحول ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کے معنی یہ ہے کہ دن میں کھانا پینے کا سلسلہ بالکل ختم۔ تو مجوسی جانتا تھا کہ بھئی یہ مسلمانوں کو جو رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں مسلمان، کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ۔ تو مجوسی کا ایک لڑکا تھا، وہ علل اعلان کھانا پینا، جیسے عادت ہوتی ہے چلے جا رہے ہیں کھا رہے ہیں، کہیں کوئی موجود ہے اس کے سامنے بھی کھا رہے ہیں، اس طرح علل اعلان وہ کھا پی رہا تھا۔ تو اس مجوسی نے اس کو تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مہینہ مقدس رمضان المبارک چل رہا ہے، اور مسلمان اس کا تقدس کی خاطر، اس نے حکم خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ کھا بھی نہیں رہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے اس طرح علانیہ کھاتے پھر رہے ہو؟ یہ اس نے تنبیہ کی، ڈانٹا۔ بات آئی گئی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک بزرگ جو قریب میں رہتے تھے، بستی میں سب ایک جگہ رہتے ہیں نا، تو سب سے حالات معلوم ہی ہوتے رہتے ہیں، تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا اس مجوسی کا، تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، بہت آرام سے مزے لے کر جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو ان بزرگ کو تعجب ہوا، یہ مجوسی ہے اور یہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو اس سے پوچھا، بھائی تم تو ایسے تھے؟ کہا ہاں صاحب میں ٹھیک ہے، مجوسی تھا، پھر تم جنت میں کیسے آ گئے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ جنت میں آنے کا سبب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جب مقدس مہینہ آیا اور مسلمان روزہ رکھ رہے تھے، میرے لڑکے نے علانیہ کھانا پینا کیا استعمال، تو میں نے اس کو تنبیہ و فرمائش کی، ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اتنا مقدس مہینہ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی نے میری اس ڈانٹ ٹپٹ کو جو میں نے اپنے بچے کو کی تھی اس کو قبول فرما لیا، اور اخیر وقت میں مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور کلمہ پڑھا میں نے۔ ایمان کی حالت میں رخصت ہوا کہ نہیں؟ زندگی بھر تو مجوسی رہا، اور انتقال کے وقت میں توفیق ہوئی اور اس کو ایمان نصیب ہوا۔ کیوں آیا؟ کہاں سے آیا ایمان؟ صرف اس بنا پر کہ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا تھا اس نے۔ بتانا ہے پیام انسانیت کا یہی مقام ہے۔ جب انسانی وہ اپنے اسلام کے تقاضے سے نہیں کہہ رہا تھا، اس کے اندر انسانیت تھی، وہ انسانیت کو بیدار کر کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ یہی پیام انسانیت وہی چیز ہے۔ جب یہ انسان کے اندر آئے گی تو سب کو ہدایت کا سامان بنے گا، انشاءاللہ اس سے ہدایت ہوگی۔ بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرمائے اور ان کا لیے راہیں ہموار فرمائے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے ان کو۔ مگر اس کام میں یہی چیزیں ہیں کہ حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی اولین فکر ہو۔ اور ایک بات بتائے جو آخر میں بس ختم کرتا ہوں، میں تعبی محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کا ماحول و معاشرہ جو ہے اور ہمارا مزاجی کیفیت جو ہے، فطرت کیا ہے کہ کسی شخص کو ہم نے شیروانی پہنے دیکھا، بہت عمدہ شیروانی سلی ہوئی ہے، دیکھ کر بہت اچھا لگا، تو ہمارا جی چاہے کہ ہم بھی شیروانی پہنیں۔ تو جب دائیا ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ہم شیروانی پہنیں، تو جس کی شیروانی ہم کو پسند آئی ہے بہت، اسے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ شیروانی کہاں سلوائی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں میں خیاط جو ہے سلائی درزی، اس کے یہاں ہم نے سلائی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کتنی سلائی لی اس سے، یہ نہیں پوچھتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ کس سے سلوائی، کس نے سلی ہے، اس کو کس نے سلا ہے۔ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ہے، تو اس نے ایک درخواست کی، درخواست یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے شیروانی عنایت فرما دیں تاکہ میں اس درزی کے پاس لے جاؤں اور اس کو یہ نمونے کے طور پر دے دوں کہ اس طرح کی میری شیروانی سل دے۔ کوئی حرج نہیں، آپ لے لیجیے، درزی تو قریبی ہے، بالکل لے جائیے، دکھا دیجیے۔ اب وہ لے گیا اور اس کو دکھا دیا، تو درزی جب وہ سلائی اپنی شیروانی لینے کے لیے گیا، وعدے کے مطابق سل گئی کہ نہیں، تو دیکھا کہ اس نمونے کے مطابق اس نے نہیں سلی۔ کسی دوسرے درزی کے پاس پہنچا ہوگا، اس کے پاس نہ صحیح، دوسرے کے پاس، تو کوئی زیادہ ماہر نہیں ہوگا وہ، تو اس نے اپنے حساب سے سل دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ پسند نہیں آئی، سلا نہیں اس نے،
تو اس شخص کو اجرت دینے میں کراہت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شیروانی بھی پسند نہیں آئے گی اور اجرت دینے میں بھی کراہت ہوگی، لیکن ضابطے کی معاملہ ہوگا، اس لیے کوئی تعریف تو نہیں کرے گا، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، لیکن اس پہنے گا اس شیروانی کو نہیں پہنے گا۔ اجرت بھی اس نے کراہت کے ساتھ دی اور لے بھی آیا کراہت کے ساتھ، اور اس کو کراہت کی وجہ سے پہننا بھی پسند نہیں کیا، رد کر دیا کہ نہیں۔ یہی حال بالکل اللہ تعالیٰ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بھیج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بتا دیا کہ نہیں۔ صبح سے شام تک ضروریات حیات و موت ساری کی ساری چھوٹی بڑی ان میں نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات گرامی نمونہ ہے۔ تم اپنے سارے کاموں میں اس نمونے کے مطابق عمل کرو، جب اس نمونے کے مطابق عمل کرے گا تو اس کا اجر و صلہ بھی اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہاں۔ اور خود اس کی زندگی کیسی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے جب نمونے، تو اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ جب سنت کے مطابق اپنا عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں اور حضور بھی، اور یہ مستند دلیل ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، زمانے میں مبارک سے، زبان نبوت سے ہی یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اپنی امت میں اعلان کر دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنا تعلق بڑھانا چاہتے ہو، راضی و خوش کرنا چاہتے ہو، ساری امت کو سنا دیجئے، ساری انسانوں کو، انسانیت کو سنا دیجئے، کیا کرو تو تم اللہ کی محبت حاصل کر پاؤ گے۔ فرمایا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اور میرے اتباع کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زبان نبوت سے ہی اس کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اتباع کی تو برکت سے ہوا ہے۔ سنت کا نمونہ اللہ نے بھیجا اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ جب اس نمونے کے موافق کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بنو گے، محب تو نہیں، محبوب، یعنی خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، ایسا آیا تھا کہ صرف ہم نے سنت پر عمل کیا، ہمارے گناہوں تو ایک انبار ہے، جن میں غلطیاں کوتاہیاں بہت کی ہیں، اور ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے سنت پر عمل کرنے کے لیے محبت کرے گا۔ تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ اس میں نہ پڑو، تمہارا کام سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، کتنی بڑی بشارت سنا دی۔ اس نمونے کا اتباع اگر اختیار کرو گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تم ہمارے محبوب بنو گے، اور تمہارے جو اعمال اور اخلاق اور ساری چیزیں تم کو غلط راستے پر لے جا کر غلط جگہ پہنچانے والی ہیں، ان سب سے مطمئن ہو جاؤ، ہم سب معاف کر دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا، مضارع کا صیغہ ہے، ایک مرتبہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، معاف ہی کرتے رہیں گے، استمرار ہوتا ہے مضارع میں، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی ظاہر کری، ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی سنت طریقہ اختیار کر کے دیکھے، ہم لوگ سنت کی تحقیر اسی لیے جائز نہیں ہے کہ اتنا بڑا اہم مسئلہ سنت کا، اتنی بڑی عظمت اس کی اور اتنا اس کا بہتر نتیجہ اور کامیابی سب کچھ، اور اس کی تحقیر کرتے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سنت کی عمل نہ کرو وہ ایک الگ بات ہے، ہماری بدعملی ہے، لیکن سنت کو حقیر سمجھنا یہ کہاں لے جائے گا آپ کو؟ سنت کی تحقیر جائز ہی نہیں ہے بالکل، ایمان کو سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ سنت کا اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ سنت، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ جو مدینہ حج کے لیے گئے تھے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے استعمال میں دہی آیا، دہی کو انہوں نے استعمال کیا تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمارے ملک کا دہی، ہندوستان کا، یعنی اس سے زیادہ اچھا ہوتا، مزے میں ہوتا ہے۔ یہ استعمال کہا دہی کے استعمال کے بعد، کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ نہیں؟ اس لیے آداب بتایا ہے بزرگوں نے کہ جب مدینہ کہو تو اس کے ساتھ خالی مدینہ نہ کہو،
بلکہ مدینہ طیبہ کہو، مدینہ منورہ کہو. اور آگے بھی تعلیم دی ہے بزرگوں نے، ایک جملہ اور کہو، زادہ اللہ شرف تعظیما، اللہ تعالیٰ اس کے شرف و عظمت کو اور بڑھائے. مدینہ کے متعلق ہے دعا، مکہ معظمہ کے لیے نہیں لگا بعض دعا میں. تو اس وقت مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا مقام جو جس کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے کہ ان بزرگ کے اس کہنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ رات میں جب سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کو خواب میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کا دہی تم کو پسند ہے وہیں چلے جاؤ، چھوڑ ہے. تب ان کو تنبہ ہوا، استغفار گریہ زاری اللہ تعالیٰ سے. مدینہ طیبہ کا اتنا اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خواب کون دکھاتا ہے؟ ہم اپنی قوت سے خواب دیکھتے ہیں؟ کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کی تحقیر، وہاں کی ایک پسندیدہ کوئی بھی چیز ہو، وہاں کی چیز کی ایک تحقیر ہوئی ان کی زبان سے، کہ ہمارے یہاں کا یہاں سے اچھا ہے. تحقیر ہوئی کہ نہیں اس کی اپنے آگے؟ اس تحقیر کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا، اور ان بزرگ کے خواب میں ان کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کا دہی پسند ہے وہاں چلے جاؤ. اتنی ناگواری ہوتی ہے. تو سنت کا مقام معمولی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو نظام چل رہا ہے پیام انسانیت بہت اونچا ہے، مگر اس میں اس کی جد و جہد بھی ہو کہ ہمارے معاشرے میں سنتیں زندہ ہوں. انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے والی چیز جو ہو سکتی ہے وہ طریق سنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی. طریق سنت ہی انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عادات اور اپنی تربیت ساری چیزوں میں انسانیت ہی کو کمال پر پہنچایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ آج ہم نے اسلام کی تعلیم کو اور دین کو تمہارے مکمل کر دیا. اس کے اندر تمہاری انسانیت کو بھی اعلیٰ کمال تک بالکل آخر تک پہنچا دیا ہے. اعلیٰ درجے کی انسانیت اس شخص کے اندر ہوگی جو اعلیٰ درجے کا سنت کا پابند ہوگا، ہے نہیں. اس لیے اس سلسلے میں یہ بھی ہمارا ایک موضوع ہونا چاہیے کہ ایک طرف یہ بھی جد و جہد ہو کہ ہم یہ سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہوں سب کو، اور عام طریقے سے بتایا جائے، سب لوگ سنیں. جو بھی اس سنت کو اپنائے گا انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ 100 شہیدوں کو ثواب تو زندہ کرنے والے کو ملے گا، اور جو زندہ اس کے جس کے ذریعے زندہ ہوئی جب تک اس پر عمل کرے گا اس کے علاوہ اس ثواب میں اس کا حصہ ملے گا. 100 شہیدوں کو تو الگ رہا، عمل کرنے